اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام بغوی نے معلم الترین میں حضرت ابن عباس اور حضرت عطا وغیرہ سے یہ واقعہ نقل کیا کہ فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا جس کا نام برسیسا تھا۔ وہ 70 سال سے خدا کی عبادت کر رہا تھا۔ نماز پڑھنے کے لیے اپنے حجرے میں داخل ہوتا تو 10 دن کے بعد باہر نکلتا، روزہ رکھتا تو 10 دن کے بعد افطار کرتا۔ شیطان لعین نے اس کو گمراہ کرنا چاہا، کئی داؤ پیچ گئے لیکن وہ گمراہ نہ ہو سکا۔ آخر اس بڑے شیطان نے سب شیطانوں کی میٹنگ بلائی اور کہنے لگا، کیا تم میں سے کوئی مرد میدان ہے کہ جو عابد برسیسا کو گمراہ کرے، اس کو کافر کر کے مارے؟ اس شیطان جس کا نام عبید تھا، اس نے کہا، اس کا گمراہ کرنا ایک معمولی بات ہے۔ اس نے گمراہ کرنے کا کام اپنے ذمہ لیا اور وہاں سے رخصت ہوا اور عابد برسیسا کے پاس جا کے تھوڑے ہی فاصلے پر اپنا ڈیرا جمایا اور ریاکارانہ طور پر عبادت میں مشغول ہو گیا، اور 40 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہوتا ہے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ راہب برسیسا کو اس عبید شیطان نے بڑی محبت کے لہجے سے بلایا، لیکن برسیسا نے کوئی جواب نہ دیا۔ برسیسا نے 10 دن کے بعد نماز اور روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکل کے دیکھا تو وہ شیطان عبید ہمتاً عبادت میں مشغول تھا۔ اس کے دل میں اپنے ہم جنس ہونے کے خیال سے رحم آیا اور اس کے ساتھ گفتگو کرنے لگا اور کہنے لگا، بھائی معاف فرمانا، میں عبادت میں مشغول تھا اس لیے جواب نہیں دے سکا، اب فرمایا آپ کی خواہش کیا ہے؟ اس نے کہا، میں آپ کے حجرے میں آپ کے ساتھ مل کر عبادت کرنا چاہتا ہوں۔ اس عابد برسیسا نے کہا، یہ ناممکن ہے، آپ میرے حجرے میں داخل نہیں ہو سکتے۔ آخر کار برسیسا اپنے حجرے میں داخل ہو کر عبادت میں مشغول ہو گیا، اس کو اندر آنے کی اجازت نہ دی۔ اس کے بعد عبید شیطان نے بھی 40 روز عبادت میں گزار دیے۔ عابد برسیسا 10 دن کے بعد نماز روزہ سے فارغ ہو کر باہر نکلا تو دیکھا تو وہ شیطان عبید ہمتاً عبادت میں مصروف۔ تو اس کے دل میں یہ وسوسہ پیدا ہوا کہ میں نے ایسے عبادت گزار کو کیوں جواب دیا؟ عرب کا مقولہ ہے کہ الجنس یمیل علی الجنس، کہ جنس کی طرف میلان کرتی ہے۔ آخر کار اس نے ہم جنس ہونے کی وجہ سے اپنے حجرے میں عبادت کرنے کی اجازت دے دی اور دونوں ایک برس تک عبادت میں مشغول رہے۔ آخر عابد برسیسا نے اعتراف کیا کہ آپ عبادت میں مجھ سے بڑھ کر ہیں، اور تواضع اور فروتنی اختیار کی۔ انہوں نے بڑی ریاست کی بات کی، یہ رب کے بہت قریب ہے۔ افسوس ہے کہ آج کوئی تحقیق نہیں کرتا کہ جس کو ہم ولی سمجھتے ہیں کہیں یہ شیطان ہی نہ ہو، اس کا نمائندہ ہی نہ ہو۔ آج کل ایسے لوگوں کی بہتان ہے، ان سے بچنا بہت ضروری ہے۔ جس طرح آج کل جاہل پیروں کا بڑا رتبہ دیتے ہیں کہ بڑے پہنچے ہوئے ہیں، خود بھی گمراہ ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ آخر کار عبید شیطان نے کہا کہ اب میں ایک اور دوست یا اپنے ہم مسلک کی طرف سے جا رہا ہوں، یا میرے پیر و مرشد کا عمر ہی اتنا تھا جتنا میں یہاں رہ چکا ہوں۔ عابد برسیسا نے کہا کہ اب میرا حال آپ کی جدائی برداشت نہیں کر سکتا، اکٹھے رہنے اور مل کر عبادت کرنے میں بڑا لطف آتا ہے، بہتر ہے آپ یہاں سے نہ جائیں۔ اس نے کہا، اب میں نہیں رہ سکتا، آپ تھوڑی بات کرتے ہیں، میں نے جیسے سنا تھا ویسا نہیں دیکھا۔ اب میں آپ کو جاتے وقت تاکید عرض کرتا ہوں کہ محض عبادت میں مشغول رہنا اور لوگوں کو نفع نہ پہنچانا یہ وہ بڑی نیکی نہیں، حالانکہ لوگ وہ بہتر ہیں جو لوگوں کو نفع پہنچائیں۔ میں آپ کو ایک وظیفہ بتلاتا ہوں، جو بیمار آپ کے پاس آئے اس وظیفہ کو پڑھ کر لوگوں پر دم کریں، بہار فوراً اچھے ہو جائیں گے۔ اب وہ وہاں سے رخصت ہوا اور لوگوں کے گلے گھونٹنے لگا اور برسیسا کا نام لیتا کہ اس کے پاس جاؤ، تم کو آرام ہو جائے گا، ورنہ اس بیماری میں چتلا رہو گے۔ لوگ برسیسا کے پاس جاتے تو آرام ہو جاتا۔ آخر کار اس نے ایک شہزادی کا جا کر گلا گھونٹا۔ وہ شہزادی بہت خوبصورت تھی، اس کے 3 حقیقی بھائی موجود تھے اور باپ فوت ہو چکا تھا جو اپنے زمانے کا بادشاہ تھا، اور اب حکومت کی بھاگ دوڑ ان کے چچا کے ہاتھ تھی، اور شہزادی کے بھائیوں نے بڑے علاج کرائے لیکن شہزادی کا کوئی فائدہ نہ ہوا۔ جھاڑ پھونک کرنے والے بہت آئے لیکن روز بروز مرض بڑھتا گیا، دم وغیرہ سے کوئی آرام نہ آیا۔ آخر وہ عبید شیطان ان کے پاس آیا اور کہنے لگا، برسیسا ولی کے پاس اس کو لے جاؤ اور اس سے دم کرواؤ، بالکل ٹھیک ہو جائے گی، ورنہ اسی حالت میں رہے گی۔ ادھر عابد برسیسا
لوگوں کے آنے جانے سے بڑی پرہیز کرتا تھا اور مخلوقات سے نفرت کرتا تھا، لیکن لوگوں کی آمد و رفت شروع ہوئی اور ابے شیطان نے اپنے بڑے شیطان کو مبارکباد دی کہ میں نے برسیسا کو گمراہ کر دیا۔ آخر ایک دن وہ اس بیمار شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور اس سے دم کروایا۔ وہ تندرست ہو گئی۔ بڑا عرصے کے بعد شیطان نے اس کا پھر گلا گھونٹا تو شیطان عبید نے ان کا کہا کہ اس کا ولی برسیسا کے پاس لے جاؤ تو تندرست ہوگی، ورنہ پھر شہزادی کو برسیسا کے پاس لائے اور وہ تندرست ہو گئی۔ چند دنوں کے بعد پھر شیطان نے گلا گھونٹا اور انسانی شکل بن کر پھر اس نے مشورہ دیا کہ اس کو برسیسا کے پاس لے جاؤ، دم کراؤ تو صحت یاب ہوگی، ورنہ نہیں، اور مشورہ دیا کہ بہتر ہے کہ یہ ولی کے حجرے کے پاس ایک عمدہ کمرہ بناؤ اور شہزادی کو وہیں ٹھہراؤ۔ وہ کمرہ بنانے سے انکار کرے تو تم ضرور بناؤ، ورنہ شہزادی کی یہی حالت رہے گی۔ آخر ان کے پاس حکومت تھی، انہوں نے وہاں ایک کمرہ بنا دیا اور شہزادی کو وہاں چھوڑ دیا۔ 10 دن آرام رہتا اور عابد 10 دن کے بعد اپنے معمول پر اثرتا اور دم کرتا اور 10 دن آرام رہتا، پھر 10 دن کے بعد وہی حالت ہو جاتی۔ آخر ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ عابد برسیسا کی نظر شہزادی پر جا پڑی۔ وہ بہت خوبصورت تھی۔ شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ کیسی خوبصورت عورت ہے، اس کا مزہ اڑاؤ، پھر توبہ کر لینا، خدا کی مغفرت وسیع ہے۔ آخر ولی نے اس کا وسوسہ قبول کر لیا اور اس شہزادی سے اس نے مزہ اڑایا اور پھر مسلسل اڑاتا رہا۔ اس شہزادی کو حمل ٹھہرا۔ پھر شیطان نے وسوسہ ڈالا کہ اب اس کو قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دو، ورنہ تمہاری تمام شہروں اور دیہاتوں میں یہ خبر پھیل جائے گی کہ برسیسا ولی نے ایک عورت کو حمل کر دیا۔ بڑی رسوائی ہو گئی۔ اب اس ولی نے شیطان کا وسوسہ قبول کر کے اس کو قتل کر دیا اور کہیں جنگل میں کسی پہاڑ کے دامن میں اس کو دفن کر دیا۔ اب ابے شیطان شہزادی کے تینوں بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہا کہ آپ کی بہن کے ساتھ برسیسا نے بدفعلی کر کے اس کے قتل کر کے کہیں جنگل میں دفن کر دیا ہے۔ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کہنے لگے یہ خواب آیا ہے۔ آخر وہ عابد کے پاس آئے اور شہزادی کے متعلق پوچھا، وہ کہاں گئی؟ عابد نے کہا اس کو جن اٹھا کر لے گیا۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی۔ انہوں نے تسلیم کر لیا اور شرمندہ ہوئے کہ ہم نے بے گناہ ولی پر تہمت لگائی۔ ادھر شیطان پھر دوبارہ شہزادی کے بھائیوں کو خواب میں ملا اور کہنے لگا فلاں ویرانے اور فلاں پہاڑ کے پاس وہ مدفون ہے۔ پورا پتہ اور پوری نشاندہی کی۔ انہوں نے آن کر دیکھا تو سچ مچ قبر پہاڑی کے پاس ہے اور کپڑے کا ایک دامن جو شیطان نے دفن کرتے وقت باہر رکھا تھا وہ نظر آ رہا تھا۔ قبر کی پوری تفتیش کی تو میت حاملہ نکلی۔ خبر پھیلنے پر پولیس نے راہب برسیسا کے حجرے کو گرا دیا، خوب مار پیٹا، زنجیروں میں جکڑ کر عدالت کے روبرو پیش کیا۔ یہاں شیطان نے برسیسا کے دل میں وسوسہ ڈالا کہ اب عدالت میں سچ سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، گناہ پر گناہ اچھا نہیں۔ چنانچہ عدالت عالیہ میں برسیسا نے سچ سچ واقعہ بیان کر دیا۔ عدالت نے پھانسی کا حکم صادر فرمایا۔ اب وہ پھانسی کے تختے پر کھڑا ہوا تو ابے شیطان عابد کی شکل بن کر سامنے آیا اور کہنے لگا تم نے تمام ولیوں اور بزرگوں کا بیڑا غرق کیا اور ان کی عزت خاک میں ملا دی، اور کہنے لگا میں وہی عابد ہوں جو تیرے پاس رہ چکا ہوں۔ برسیسا نے کہا اب کوئی بچنے کی صورت ہے یا نہیں؟ اس نے کہا مجھے سجدہ کر تو میں تجھ کو بچا لوں گا۔ برسیسا نے اس کو سجدہ کیا تو وہ کہنے لگا میں عابد نہیں، میں شیطان ہوں۔ میرا مطلب و مقصد یہی تھا کہ میں تجھ کو کافر کر کے ماروں۔ اب حکومت نے اس کو پھانسی دے دی، وہ کافر ہو کر مر گیا۔ مقام عبرت ہے اگر سجدہ بغیر اللہ نہ کرتا تو دوسرا گناہ اگر اللہ چاہتا تو معاف کر دیتا، اگر شرک نہ کرتا تو معافی کی امید تھی۔ اب اس کا خاتمہ کفر پر ہوا اور جہنم رسید ہوا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کیجیے گا اور سبسکرائب میں چینل۔ تھینکس فار سپورٹنگ می۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، خیال رکھیے گا، جزاک اللہ۔